السلام علیکم۔ سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث باب وفد بنی حنیفہ و حدیث ثمامہ بن اسال میں مذکور ہے، حدیث نمبر 4372 میں مذکور ہے۔ واقعے کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ ایک دفعہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ثمامہ بن اسال حنفی کو، جو کہ بنی حنیفہ قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، ان کو پکڑ لائے اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے پاس خیر ہی خیر ہے، اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جو خونی ہے، جس نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے جنگوں میں، اور اگر آپ احسان کریں گے تو ایسے شخص پر احسان کریں گے جو شکر گزار ہے، اور اگر آپ کو فدیہ مطلوب ہے، اگر آپ فدیہ لینا چاہتے ہیں تو بتائیے کتنا فدیہ چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ 3 دن تک لگاتار یہی صورتحال رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرماتے اور وہی جواب حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ دیتے رہے۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا 4تھے دن کہ ان کی رسیاں کھول دی جائیں، آزاد کر دیے جائیں۔ آزاد ہوتے ہی حضرت ثمامہ ایک قریبی باغ میں تشریف لے گئے اور غسل کر کے واپس آئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے عرض کی کہ حضور دنیا میں کوئی دین مجھے آپ کے دین سے برا نہیں لگتا تھا، لیکن اب وہی دین سب سے محبوب ہے۔ دنیا میں کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ برا مجھے نہیں لگتا تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا میں کوئی شہر مجھے آپ کے شہر سے زیادہ برا نہیں لگتا تھا، لیکن اب آپ کا شہر مجھے سب سے اچھا لگتا ہے، سب سے زیادہ محبوب مجھے آپ کا شہر ہے۔ پھر عرض کی کہ حضور میں عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلا تھا، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا عمرہ بے شک ادا کریں، اور بشارت عطا فرمائی اور فرمایا آپ عمرہ ادا کریں۔ تو عمرے کے لیے جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور عمرہ ادا کر لیا، اس کے بعد اہل مکہ نے آپ کو بہت طعنہ تشنیع کیا کہ تم نے دین بدل دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے دین نہیں بدلا ہے، میں نے تو اللہ کی پیروی اختیار کی، اللہ کی فرما برداری اختیار کی۔ اور پھر آپ نے جاتے جاتے یہ تنبیہ کی کہ اب جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم نامہ نہ بھیجیں تب تک تمہیں ایک غلہ بھی یمامہ سے نہیں ملے گا۔ تو یہ کہہ کر آپ تو تشریف لے گئے، اور کئی دن تک جب کافی عرصے تک غلہ نہ ملا، تقریباً بندش ہو گئی، تو اہل مکہ نے کسی کو بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ حضور آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ثمامہ نے ہمارا غلہ کیوں روک دیا ہے؟ تو حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر آپ غلہ بھیجنا چاہیں آپ غلہ بے شک بھیجیں، یعنی ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے بعد حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ نے غلہ دوبارہ فراہم کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ تھا حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا صحیح بخاری کے حوالے کے ساتھ مفصل واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایسے ہی ایک اسلامی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔